السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عالم تو نہیں، نہ ہی شاید یہ میرا حق ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں پھر بھی جو بات معتبر علماء سے سنی ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا یہ میری ذمہ داری بنتی ہے۔ آج کل قربانی کے تعلق سے بہت سے مسائل سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کو باضابطہ معتبر علماء سے اس کی تحقیق کریں، کیونکہ سوشل میڈیا کوئی معتبر ضابطہ نہیں ہے۔ اس پہ بہت سے لوگ غیر معتبر باتیں بھی کرتے ہیں جو کسی معتبر ذرائع سے ان کو حاصل نہیں ہوتی، اور بہت سے لوگ اپنی عقلی دلیلوں سے اس کو صحیح ثابت کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں قربانی کی ضرورت کیا ہے، اس کے لیے کوئی خیر کا کام کر لیں، اتنے پیسے فضول۔ تو سب سے پہلے تو میں ان سے سوال کروں گا کہ ان کی جیب میں جو 35,000 کے اور 1,00,000 کے جو آئی فون ہیں وہ کیوں ہیں؟ وہ بھی تو وہ کسی خیر کے کام میں خرچ کر سکتے ہیں۔ ہمارے دین نے جو ہمیں بات بتائی ہے اور علماء ہمیں جو بات بتاتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بتاتے، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں علماء کی بات کو ماننا چاہیے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل آیت نمبر 43 میں ارشاد فرمایا، آسک دا ایکسپرٹ اف یو ڈونٹ نو، پوچھو علماء سے اگر تم نہیں جانتے۔ جن باتوں کو صاف صاف اللہ نے بیان کیا وہ تو ہر عام انسان سمجھ سکتا ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مباح جنہیں کہتے ہیں، جن کا صاف بیان نہیں ہے، وہاں ہمیں ایکسپرٹس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جو باتیں بالکل واضح ہیں ان پر عمل کرو، اور جو جن باتوں سے روکا گیا ان سے رکو۔ لیکن جو باتیں ایسی ہیں جو مباح ہیں، جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، اس کے جانکاروں سے پوچھو۔ تو قربانی کے تعلق سے جو بات مجھے معلوم ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس میں صاحب حیثیت، اگر اس جیسے زکوٰۃ کے موضوع پر سال گزرنا شرط ہوتی ہے، لیکن اس میں سال گزرنا شرط نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص قرضدار نہیں ہے اور اس کے بعد تقریباً 60,000 تک کی رقم یا فضول سامان ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ 12 ذی الحجہ تک بھی اگر اس کے پاس 60,000 کی رقم آتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور ایک گھر میں اگر 5 ہیں اور پانچوں بھائیوں کے پاس 60,000 کی الگ الگ رقم ہے یا فضول سامان ہے تو ان پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سب سے بہترین عمل ہے، اور یوں بھی فرمایا کہ جو قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہیں آئے۔ ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں صفائی کا ضرور دھیان رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری دین کی تعلیمات یہ ہے کہ صفائی آدھا ایمان ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہم جو اس کی فضول چیزیں ہیں ان کو جہاں جہاں حکومت نے ڈسٹ بن بنائے ہیں یا جہاں جہاں اس کو رکھنے کی جگہ، ہم خود بھی کوشش کریں، کیونکہ ہمارا دین کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص اپنے پڑوسی کو ستائے زبان سے یا ہاتھ سے یا اپنے عمل سے، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو انشاءاللہ لوگوں کو ضرور فائدہ پہنچائے گی۔ جزاک اللہ۔